لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92 میں نے تلاوت کی ہے. ترجمہ یہ ہے، پہلے اس کا میں بیک گراؤنڈ پس منظر عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج پہ بلایا اور ان کو الواح، تختیاں، احکام، 10 کمانڈمنٹس دی. اس دوران ایک شخص جو کہ بہت ہوشیار تھا اور وہ مختلف قسم کی حیران کن حرکات کیا کرتا تھا، اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کرا دی. حضرت ہارون نے قوم کو روکا، سمجھایا. کچھ لوگ باز آ گئے، کچھ لوگ باز نہ آئے. حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. تو انہوں نے سیدنا ہارون کے ساتھ سختی کی، ڈانٹا، بلکہ جیسے کہ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سر سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگے. حضرت ہارون کا جو جواب ہے وہ ان کے الفاظ میں سنیے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. عزیزان گرامی، اللہ کا ایک نبی ہارون اپنے سامنے بچڑے کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، بات کھول کے بیان کر دیتا ہے، لیکن ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑتا، جتھے بازی نہیں کرتا ہے، قوم کو فرقوں میں نہیں پھاڑتا ہے. اور حضرت موسیٰ کو کیا جواب دیتا ہے کہ جناب، میں نے تبلیغ تو کر دی تھی، میں نے حق تو بیان کر دیا تھا، لیکن اگر میں سختی کرتا، اگر میں جتھے بندی کرتا، اگر میں کفر کے فتوے جھاڑتا تو جناب والا آپ ہی مجھے کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ ہارون تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا اور میری امت کا ستیہ ناش کر دیا. یہ بات قابل غور ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ سیدنا ہارون کی سنت سے بالکل بہکے ہوئے ہوں، ہٹے ہوئے ہوں؟ اگر ایک نبی بچڑے کی پوجا کو برداشت کر سکتا ہے اور فتوے بازی نہیں کرتا ہے اور قوم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ، معمولی باتوں پہ ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں؟ کہاں گنجائش ہے اس بات کی قرآن میں اور سنت میں؟ اس کے بعد قرآن مجید میں قرآن مجید کے بارے میں ایک اہم آیت
اور اس سے پہلے سیدنا آدم کے بارے میں چند جملے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر، پیغام، قرآن، درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ یہ اندھا اٹھانے کی بات جو ہے اس کا تعلق اس آیت سے بھی ہے جو ہم نے بہت شروع میں پڑھی تھی، قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں پہنچ گئی ہیں۔ فمن ابصر، جس نے ان کو آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، ومن عمی، جو اندھا ہو کے رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور اس کا ایک وبال یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہم سورہ انبیاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ سورہ انبیاء مکی سورت ہے، اس میں انبیاء کرام کی حالات ہیں، اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا واقعہ۔ ویسے تو اس سورت میں حضرت لوط کا واقعہ بھی ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت زکریا، سب کے واقعات تھوڑے تھوڑے بیان کیے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے واقعہ کو ذرا مزے لے کے بیان کیا ہے۔ یہاں سیدنا ابراہیم کی توحید پرستی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جو بات ایک حدیث میں آئی ہے میں اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت سیدنا جبریل سامنے نمودار ہوئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم، میرے لائق کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کوئی حاجت؟ اب سیدنا ابراہیم عین اس وقت جبکہ انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حاجت تو تھی، ضرورت تو تھی، جبریل سے کہہ سکتے تھے کہ میاں ایک پر مارو اور اس آگ کو بجھاؤ، کیا مصیبت ہے یہ، ہٹاؤ اسے۔ لیکن وہ جو جبریل کو جواب دیتے ہیں بہت تاریخی جواب ہے، اور اس پہ سچی بات یہ ہے کہ دل جھوم اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، اما الیک فلا، لیکن جبریل تم سے کوئی کام نہیں، تم سے کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا ہے جس کے لیے یہ آگ میں کودنے جا رہا ہوں، آنے دو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے، ناصح سے غریباں کو سلانے کے نہیں ہم۔ حضرت ابراہیم کے نزدیک تو جبریل بھی مڈل مین تھا، اس کو ہٹایا درمیان سے کہ میاں معاملہ ہمارا آپس کا ہے، اس کو چلنے دو۔ اگر وہ آج اس بات پہ راضی ہے کہ میں آگ میں کود جاؤں تو ہم بھی اسی پہ راضی ہیں، لیکن اگر وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے تو وہ خود جانے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آگ کو گلزار بنا دیا گیا۔ سورہ ابراہیم میں
چند باتیں ایسی ہیں جو موجودہ سائنس جن کی خوشہ چینی کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن سائنس کی تائید کر رہا ہے. قرآن کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مدت سے سائنس قرآن کا پیچھا کر رہی ہے. ایک نیا نظریہ کہ ایک وقت تھا کہ یہ سب کا سب ایک ہی مواد تھا، یہ آسمان زمین، ان کو ایک ہی جھٹکے سے دھماکے سے پھاڑ دیا گیا. آج کل یہی کہا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے درست ہو. اور اس کے بعد آج کل کی تحقیق یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہر زندہ چیز کی زندگی کی بنیاد میں پانی ہے. پانی زندگی کا مصدر و منبع ہے. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے. دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. ارشاد گرامی ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 30. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں ڈھلک نہ جائے، تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین اسی صورت میں مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ایک آیت آتی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مطلب یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء تھے یا رسول تھے وہ خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے اور خاص وقت کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت آفاقی ہے. ناظرین اس کے بعد ہم سورہ الحج کی طرف آتے ہیں. یہ سورہ مدنی ہے اور ہم اس کی ابتدا سے چلتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیات پھر پیس آف لٹریچر ہیں. یوں ارشاد ہے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مہ برسایا کہ یکایک وہ پھبک اٹھی
اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ سورہ الحج کی ابتدائی آیات تھی جو سیلف ایکسپلینیٹری ہیں۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم کو حج کے لیے اذان کا حکم دیتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے لیے حج کا اذن عام، اذان کہہ دو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اذان کہہ رہے تھے وہاں ان کے بیٹے اسماعیل کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اذان سنوا دی، اور ہاں وقفہ تو آیا، چند ہزار سال تو گزر گئے، لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اسی اذان کے جواب میں لبیک کہتے ہوئے عمرے پہ، حج پہ مستقل چلے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد شرک کے موضوع پہ اور شعائر اللہ کے موضوع پہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے۔ شعائر سے مراد، شعائر شاعرہ کی جمع ہے، شاعرہ مخصوص علامت کو کہتے ہیں، تو دین کی کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیچڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کریں تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ شعائر اللہ کا احترام کرنا من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اچھا، شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آگے بتائی جا رہی ہے، جو حج کے دوران نمودار ہوتی ہے، وہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ قربانی کے جو اونٹ ہیں، ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، شعائر میں سے بنا دیا۔ اب جو اونٹ، قربانی کے جانور تم نے طے کر دیا کہ حج پہ لا کے ان کو ذبح کرنا ہے، تو یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہو گیا۔ اب ان کی بھی تعظیم کرو، لاتے ہوئے ان کی پٹائی نہ کرو، ان کو بھی پیار سے لاؤ۔ ناظرین، ایک بات میں پوچھتا ہوں، اگر قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہے اور اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ دینی ادارے، دینی درسگاہیں، یہ علم کے مراکز، علماء، اساتذہ، سائنسدان، پروفیسر جو دین کے پشتیبان ہیں، کیا یہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اسکول اور کالج یہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ مساجد تو ہیں، لیکن یہ اسکول اور کالج بھی جہاں سے پڑھ کے ہم اس قابل بنتے ہیں کہ اپنے دین کا اور ملک کا دفاع کر سکیں، کیا یہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تعظیم ہم پہ اور ہمارے طلباء پہ واجب نہیں ہے؟ آخر میں سورہ الحج کا جو موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ عبادت ہے،
جہاد ہے، مسلمانوں کے لیے ایک نام تجویز کیا گیا ہے، اللہ سے وابستگی کی دعوت ہے، ارشاد گرامی ہے، اور سب سے پہلے شرک سے روکا گیا ہے۔ ارشاد گرامی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد عبادت کی ترغیب اور الحج کی آخری آیات۔ ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ ناظرین، سورہ حج کے بعد ہم سورہ المومنون کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہی اس سورہ کا وجہ تسمیہ بھی ہے۔ سورہ یوں شروع ہوتی ہے، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے ان بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے فوراً بعد سورہ مومنون میں انسان کی پیدائش کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئیں جنہیں پڑھ کے آج کی سائنس حیران رہ جاتی ہے کہ یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے کیسی کہہ دی گئیں۔ ارشاد ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ ناظرین، اس کے بعد پانی کے انتظام کا ذکر آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان